محترم حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خاص طور سے پورے ہندوستان میں بہار کے وزیر اعلیٰ شیطان صفت نتیش کمار نے جو حرکت کی ہے ایک اسلامی بہن کے ساتھ میں، وہ نہ صرف ایک ناری اپمان ہے، ایک عورت کی توہین ہے، بلکہ اسلام کی بھی توہین ہے اور سنویدھان کی بھی توہین ہے اور انسانیت کی بھی توہین ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ سچے دل سے معافی نہ مانگ لے، بلکہ اب تک تو اس کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ سمجھے نہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کبھی چلو کسی ٹپوری نے چلتے راستے میں جو ہے ایک ایسا شخص کہ جو ایک بڑے بہار کے سب سے اونچے عہدے پر بیٹھا ہو اور جس نے بہار کی سیاست میں مسلمانوں کا خون چوس چوس کر جو ہے وہاں تک پہنچا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تحریک، اپنی جماعت اور تمام اپنے برادران کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ FIR درج ہو گئی ہے تو اس پر جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اب بہار کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ جب نفرت، اب تک تو یہ تھا کہ سڑک چھاک لوگوں میں ہم بولتے تھے یہ اندھ بھکت ہیں، فلاں ہیں، لیکن جب اونچے عہدوں پر بیٹھنے والوں کہ دلوں میں جب نفرت اس قدر ہو تو پھر اب بھی وقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اپنے مذہب کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کے بارے میں علماء کرام اور سیاسی لیڈران جمع ہوں۔ اور اب بہت ہو گیا جو ہے، اب ہمیں جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر کے اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آج 19 تاریخ ہے، کل سے 20 اور اب 1-2 دن کے بعد میری کرسمس ہے نا شروع ہو جائے گا، اس کے SMS آنے وغیرہ جو ہے۔ تو اس تعلق سے مسلمانوں کو بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتے ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، خداوند۔ تو میری کرسمس اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر مبارکباد ہے تو کسی حد تک سمجھا جا سکتا تھا، مگر اس کے اندر جو یہ شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا اس تاریخ میں اور ہم اس پر مبارکباد دیتے ہیں، یہ اس طرح کا مسلمان کے لیے کہنا حرام ہی نہیں، بلکہ معاملہ کفر و شرک تک بھی جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو میری کرسمس کا جواب دینا یا کسی کو مبارکباد دینا دوسروں کی طرح یہ جائز، حرام میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں، لیکن یہ بات کیونکہ یہاں معاملہ کیا ہے، ہمارا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عیسائیوں کی ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بنیادی وجوہات میں کیا ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام کو ہم اللہ کا بندہ، نبی اور رسول مانتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں۔ یہ ہمارے ان کے درمیان جو ہے جنگ کے معاملات ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کہیں پھنس گئے اور بتانا ہی ہے تو آپ اس طرح بولیے آپ کو کہ اگر آپ کے کچھ دوست ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی کی پیدائش کا دن آپ کو مبارک ہو، بس
بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر آپ کو جواب دینا ہے، کسی نے آپ کو میری کرسمس لکھا اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی خاص ہے بھئی بغیر مطلب یہ کہ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا، ناراض ہو جائے گا وہ، تو حضرت عیسیٰ نبی کی پیدائش کا جنم دن مبارک ہو بس. اور اگر آپ کو جواب دینا ہے تو بھی آپ یہ مت کہیے کہ ہاں میری کرسمس جو ہے ہیپی ہے نہیں، جو بھی، بلکہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ آپ کو کیا جواب دینا؟ جواب میں ایسے میں کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ نبی کی پیدائش کا جنم دن مبارک ہو. یہ وہاں جہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے وہاں ہم اس طرح کا جواب دیں، لیکن یہ جیسے وہ بول رہے ہیں ویسے ہم بھی بول رہے ہیں ہیپی کرسمس، نہیں سمجھے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر شرک کا پہلو ہے. کیا ہے؟ شرک، یعنی اللہ کا بیٹا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اور بیٹا تو جب ہوگا جب اللہ کی کوئی بیوی ہوگی، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. اور جب اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں، تو بیٹا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اس موقع پر ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. سامنے والا جو بھی کہے ہم اس میں جذبات میں یا محبت میں بہ جائیں، بلکہ ہمیں ہم مومن ہیں، اور مومن کو مومن کے اعتبار سے تو کہیں آپ کو جواب دینا ہی ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ عیسیٰ نبی کی پیدائش کا جنم دن آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہیپی نیو ایئر کا بھی معاملہ شروع ہو جائے گا. جیسے ہی ہیپی کرسمس ہے اس کے بعد میں پھر جیسے ہی شروع ہوگا پھر ہیپی نیو ایئر کا معاملہ آ جاتے. اس میں ان کا دھرم ہے، وہ جانے، عیسائیوں کا، ان کا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ان کا. ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا جی. اور اس وقت ہیپی نیو ایئر میں جس طرح کا جو ڈانس اور شراب اور کباب کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے جی. بالکل بھی کہیں سے کہیں تک جو ہے. بس ہمیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس سال میں کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، ایک فہرست لے کر کے بیٹھ جاؤ، ہے نا. اور پھر جو غلط ہوئے وہ چھوڑ دو اور آئندہ اچھے کام کرنے کا جو ہے ارادہ کرو. لیکن اس طرح کی ناچ گانا کسی طرح کی بھی کوئی گنجائش. ہاں کوئی اگر نیا سال کا مبارکباد آپ کو دے رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کوئی ہاں جیسا کوئی عیسائی آپ کو دے رہا ہے تو آپ کا نیا سال مبارک. ہمارا تو محرم سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو آپ کا نیا سال اگر عیسائی ہے، کوئی عیسائی ہے، یہ عیسائیوں کا ہے درحقیقت. انگریزی جو ہے جی ہندوؤں کا بھی الگ ہے جی، سب کا الگ الگ ہے. لیکن چونکہ انگریز پوری دنیا پر غالب ہے اس لیے ان کی تہذیب بھی ساری دنیا پر غالب ہے، اور پھر ان کی تہذیب کو جو ہے ساری دنیا اپنی تہذیب سمجھنے لگی ہے غلبے کے سبب. بہرحال تو یہاں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے اس سے بچیں، اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ جو بھی ہے یہ مسئلہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. کہیں بولنا ہی ہے تو کہیے بھی ہاں جو ہے انگریزی نیا سال آپ کو مبارک ہو. کیا کہنا ہے؟ انگریزی نیا سال آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. الحمدللہ آج کی یہ بس ہفتہ واری تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 34واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز اور تبلیغ اسلام. خواجہ غریب نواز نے کس طرح سے بھارت میں اسلام پھیلایا اور ایک مسلمان پر تبلیغی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور تبلیغ سے ہمارے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور ہمارے موجودہ بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کا حل بھی تبلیغ کے اندر ہی موجود ہے. انشاءاللہ ان ساری باتوں کو میں قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موضوع کی مناسبت سے چند اشعار سماعت فرمائیں. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. کھول آنکھ اے مسلمان، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں ہیں. تصرف مانے قبضہ. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں. یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں. کوہ مانے پہاڑ، صحرا مانے جنگل. یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر مانے غور و فکر. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں مانے آسمان. وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. اور حالات اگرچہ مسلمانوں کے تعلق سے اچھے نہیں ہیں پورے ملک کے، لیکن فراز کا وہ مصرع لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. ہر شام کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر سحر کے بعد ہر رات کے بعد دن آتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے حالات کو سدھار کر باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں خزاں کے بعد، خزاں مانے پتجھڑ کا موسم جو ہوتا ہے، خزاں کے بعد
دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، چمن والوں خزاں میں پھول مرجھایا نہیں کرتے، چمن والوں خزاں میں پھول مرجھایا نہیں کرتے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، میں نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا کہ بھئی بھارت کا مسلمان ان 77 سالوں میں جو دن بدن نیچے کی طرف آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیا نمازوں میں کمی ہے تو مسجدیں بھری ہیں؟ حج و عمرہ تو پہلے حج میں جتنی بھیڑ ہوتی تھی اب تو ہمیشہ عمرے میں اتنی بھیڑ نظر آتی ہے۔ کہاں کبھی نہ کبھی تو بیٹھنا چاہیے نا کہ آخر یہ نمازوں کا رزلٹ کہاں گیا، یہ روزوں کا، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، ان کا کچھ تو رزلٹ آنا چاہیے نا، کہاں گیا؟ کسی کو رزلٹ کی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان دن بدن حالات کے دلدل میں، آج کی جو اخبار میں لایا نہیں لانے والا تھا، ممبئی اردو نیوز کی 2 رپورٹیں مسلمانوں کے خلاف۔ ایک جگہ یہ تھا کہ کوئی ہندو تنظیم مسجد کے امام کو یہ تنبیہ کر رہی تھی کہ اذان کی آواز آنی نہیں چاہیے، نہ تو ہم تم پر قانونی کارروائی کریں گے۔ سمجھے نا؟ کون؟ ہندو تنظیم جو ہے، کوئی بھی ہندو تنظیم، وہ بھی ایک عورت۔ دوسرا کہ کوئی فوج کا مین عہدیدار تھا، جنرل تھا، اس نے اپنے فوجیوں کو تربیت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوالہ دیا، تو فوراً جو اس سے بھی بڑا عہدے والا، اس نے اس کو بلا لیا، طلب کر لیا، اور الزام لگایا کہ یہ سیکولر ملک ہے اور تم یہاں اپنے مذہب کی باتیں سکھا رہے ہو، یہ کچھ بھی کریں چلے گا نہیں، سمجھے؟ تو اب جو دن بدن حالات نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھتے کبھی، لیکن آج تک آپ نے دیکھا ہر کوئی اپنی ڈیڈی کی مسجد الگ بنا کے اپنا راگ الاپ رہا ہے، سمجھے نہیں؟ آج تک پورے بھارت کے بڑے بڑے علماء، سارے مسلک کے علماء ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کہیں مسلم پرسنل اللہ، کبھی کوئی میٹنگ، کوئی جلسہ ہوتا ہے، وہ بھی رسمن بلایا جاتا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب تک کے جو حالات ہیں، یہ دن بدن جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا میں نے جو تجزیہ کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ پہلی چیز میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین سے تھوڑا سا پیار کیا اور تھوڑا سی بے وفائی۔ دنیا والوں کے ساتھ چل سکتا ہے، مگر اللہ اس کا رسول قرآن ہم سے مکمل وفاداری چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر مغلیہ سلطنت تباہ ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو آدھا پکڑا آدھا چھوڑا۔ بغداد تباہ ہوا منگولوں کے ہاتھوں تو انہوں نے آدھا اسلام پکڑا آدھا چھوڑا۔ پوری تاریخ اسلامی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر زوال کی جو بنیادی کڑی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کیا یہ نہیں، بلکہ انہوں نے اسلام کے تھوڑے سے حصے کو پکڑا اور باقی کو چھوڑ دیا، اور اس تھوڑے سے ہی، اس تھوڑے ہی کو پانی کا اس تھوڑے ہی کو جو ہے انہوں نے مکمل اسلام سمجھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں ان کے پاس آیا۔ ایسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز، آج خواجہ غریب نواز کا جشن ہے، ہم منا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، خواجہ غریب نواز نے ہمیں 2 چیزیں دی، ایک ایمان دیا 90,000 لوگوں کو،
اور ایک جو چیز جو اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ خالی جو ہے کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کا کچھ جوڑ نہیں ہے، کہیں سے بیچ میں سے اٹھائی کرامت، خواجہ غریب نواز نے جو ہے فلاں جادوگر کو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا، اپنی کھڑاؤں بھیجی اور بس ایسے ہی یعنی کوئی جڑ، مطلب کچھ یہ نہیں کہ بھی یہ آخر خواجہ غریب نواز کیوں آئے تھے اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا، کچھ بھی نہیں، بس شروع ہو گئے خواجہ غریب نواز کی کرامتیں شروع ہوئی، اس کے بعد یا مین حق مین کے نعرے شروع ہو گئے اور بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ انہوں نے ایمان دیا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی مسلم سلطنت دی۔ شہاب الدین محمد غوری کے ذریعے جو سلطنت شہاب الدین محمد غوری سے چل کر کے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ تیسرا دور تھا مسلمانوں کا، پہلا دور تھا محمد بن قاسم کا، دوسرا دور تھا محمود غزنوی کا، اور تیسرا دور تھا شہاب الدین محمد غوری کا۔ تو شہاب الدین محمد غوری کو حضور خواجہ غریب نواز نے خواب میں بلایا، بشارت دی، جو کہ کئی بار یہاں کے راجہ پرتھوی راج سے شکست کھا کے بھاگ چکا تھا، مگر خواجہ غریب نواز نے اس کو خواب میں بشارت دی، آؤ ہم تمہیں ہندوستان کی بادشاہ دیتے ہیں، اور پتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم، یہ فارسی کے الفاظ ہیں جو فارسی کتابوں کے اندر ہے کہ ہم پتھورا کو زندہ پکڑیں گے اور تمہارے حوالے کریں گے۔ تو وہ سلطان محمد شہاب الدین محمد غوری جو انتہائی بری طرح شکست کھا کر پرتھوی راج چوہان سے بھاگا تھا اور اس کا غلام کسی طرح میدان جنگ سے نکال کر اس کو لے کر گیا، پھر وہ اس نے پوری تیاری کی اور تیاری کر کے بہرحال اس نے چڑھائی کی، اور اس طرح جب جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، کامیاب ہوئی، تو اذان کی آواز آئی صاحب، جی اذان کی آواز آئی، تو چلو بادشاہ نے کہا کہ چلیے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سوچا کہ امام صاحب سے ملاقات کی جائے۔ جب ملاقات کرتے ہیں تو دیکھتے کہ خواجہ غریب نواز امامت فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہی بزرگ ہے کہ جنہوں نے مجھے خواب میں بلایا ہے۔ بہرحال جو ہے میں اس کر رہا تھا تو خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایمان دیا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو وہ مضبوط حکومت دی کہ جہاں سے شہاب الدین محمد غوری سے چلتی ہے تو بہادر شاہ ظفر تک جو ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا، ایمان بھی دیا، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اتنے نالائق، ناکارہ، نکمے ثابت ہوئے کہ نہ ہم بادشاہ سنبھال سکے نہ ہی ہم دین سنبھال سکے۔ دین کا آج معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین آدھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مکمل وفاداری، وہی وفاداری جو صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں دکھائی تھی، تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ ان کی نظر میں ایک ہی چیز تھی، وہ یہ کہ اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اللہ کا دین پریکٹیکل شکل میں زمین کے چپے چپے پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ صرف مسجد میں اللہ ہوئی نہیں بلکہ مسجد کے باہر جہاں بھی ہم پہنچے وہاں اللہ کا قانون مسلم حکومت کی شکل میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے محنت کی اور جنگیں لڑی، باطل سے ٹکرائے، اور آخر 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ اسلام پورے عرب پر غالب آ گیا، اور اسلام عرب سے نکل کے عجمی ممالک میں پھیلنے لگا۔ تو وہ محبت جو صحابہ کو تھی اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول کو وہی محبت آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں سے چاہیے تھی۔ اور تاریخ پڑھو آپ، جب تک مسلمانوں کو واقعتاً اللہ اس کے رسول سے مکمل لگاؤ تھا تو مسلمان عروج پر تھے، اور جہاں مسلمانوں نے دولت یا حکومت کے لالچ میں آ کر اللہ اس کے رسول سے وفاداری اور تھوڑی بے وفائی شروع کی، وہیں سے مسلمان کھسکنا شروع ہو گیا۔ سوچیے آپ جو ہے کہ شہاب الدین محمد غوری نے باہر سے آ کر کے قبضہ کیا،
اور مغلیہ سلطنت کے شہزادوں نے جو ہے عیاشی کی بنیاد پر پوری حکومت کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ جب تک بھارت کا مسلمان اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں ہوگا، حالات کوئی نہیں بدلے گا، کسی میں طاقت نہیں کہ حالات بدل سکے۔ مسلمانوں کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اگر تم میرے دین سے بھاگو گے نا تو میں تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دوں گا۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے، پہلی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے بھارت کے مسلمانوں کی زوال کی، تباہی بربادی کی؟ کہ وہ تبلیغ جو خواجہ غریب نواز کہاں سے آئے تھے؟ یاد ہے نا؟ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ ایران سے۔ سوچیے آپ کس کے حکم پر آئے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر، عطائے رسول اس لیے تو کہا جاتا ہے۔ کیا حضور نے حکم دیا جاؤ معین الدین ہم نے تمہیں جو ہے ہند کا سلطان بنا دیا ہے۔ تو تبلیغ دین، صرف تبلیغ دین کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا یہاں معاملات۔ تو وہ خواجہ غریب نواز یہاں کیا ہے؟ بڑی مشابہت ہے، تھوڑی سی بات سمجھ سے چلیں۔ آپ نے اگر حضرت یوسف سورہ یوسف پڑھی ہوگی یا آپ نے حضرت یوسف کی مووی دیکھی ہوگی، حضرت یوسف اور ادھر حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت موسیٰ ادھر خواجہ غریب نواز، دونوں نبی بنی اسرائیل کو، ادھر ہمارے نبی کے ولی حضرت خواجہ غریب، یہ ان میں بڑی یکسانیت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ وہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے کیا بنے؟ مختلف مراحل سے مصر کے بادشاہ بنے، وزیر بنے، اور اس کے ذریعے سے ان کی جو بھائیوں کی جو اولادیں تھی بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، وہ مصر میں آئے اور وہ بھی مصر کے حاکم بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت ملی اور صدیوں تک چلی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے کہنے پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اپنی منمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیا۔ ٹھیک ہے، وہاں حضرت یوسف ہے، حضرت یوسف کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکومت ملی۔ جی ادھر حضرت خواجہ غریب نواز ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے مسلمانوں کو بھارت میں حکومت ملی ہے۔ اور جس طرح جب بنی اسرائیل جب تک صحیح چلتے رہے حکومت رہی، اور جب ان کی گاڑی دین کی پٹری سے اتری تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ یہاں بھی وہی ہوا، جب مغلیہ شہزادوں کی عیاشی اور ان کی تخت سلطنت کے لیے آپس کے جھگڑے اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، اس طرح سے جب یہ کمزور ہوئی تو اللہ نے انگریزوں کو مسلط فرما دیا۔ کس کو مسلط فرمایا؟ انگریزوں کو۔ اور انگریزوں کے بعد پھر جو ہے یہ سیکولر حکومت، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، بار بار مثال دیتا ہوں اس لیے کہ ہم سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے، بار یہ بندے محترم کے مسئلے کیا چل رہے ہیں، سمجھے نا کہ میرے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے کسی رنگ میں، اور میں اس کپڑے کو اگر پکڑوں تو وہ رنگ قائم میں آ جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے سیکولرزم کی کمان سنبھالی، جن ہاتھوں میں سیکولرزم کی باغ ڈور تھی، ان کے ہاتھ پہلی سے کفر و شرک و بت پرستی میں سنے ہوئے تھے۔ جیسی انہوں نے کمان سنبھالی، فوراً ہی سیکولرزم کو رنگ چڑھ گیا کائے کا، شرک و بت پرستی کا۔ یہ وہی ہے وندے ماترم والا مسئلہ جو ہے، یعنی گویا مسلمان دین سے سیکولرزم کی طرف اور سیکولرزم سے شرک کی طرف، اس طرح آہستہ آہستہ مسلمان کو جو ہے شرک کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم ان کافروں کے کہنے پر چلو گے تو واپس تمہیں کافر کر دیں گے۔ تو وہی چل رہا ہے۔ بہرحال تو ادھر حضرت یوسف تھے اور بنی اسرائیل تھے، ادھر مسلمان تھے، حضرت خواجہ غریب نواز تھے۔ جی اب آ جائیے، ایک طرف یہ ہے تو بڑا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 160 جگہ پر نام آیا ہے۔
کتنا 160 جگہ سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ. اور 8 پاروں میں حضرت موسیٰ کا نام ہے. کتنے پاروں میں؟ تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا نام آنا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا نام آنا جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی پاروں کے اندر کیا ہے. 8 پاروں کے اندر ہے اور الگ الگ پورا بایو ڈاٹا جو ہے. اور 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر تو مطلب یوں سمجھو کہ پورا کا پورا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پورا شروع سے لے کے پیدا ہونے سے لے کر کے آخر تک. اب میں جب وہ سورہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ لگتا ہے بھارت کے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے خاص طور سے. اللہ تعالیٰ آگے آ جائے. جب یہ گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا، یا تو اے سی چالو کر دو یا پھر جو ہے پنکھا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلو علیہ وسلم. آئیے تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا روک دیتا ہوں، میں موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ میں اس کو اچھی طرح سمجھا سکوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے کیا بتایا کہ بھارت کے مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ جو بزرگوں سے ملی تھی، اگر خواجہ غریب نواز جیسے لوگ اللہ والے اگر ہم یہاں تک نہ آتے تو شاید ہم بھی کہیں یوں ہی سر پہ رکھے ہوئے بوریا کرتے ہوئے ٹھنڈا کرنے جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی اللہ والوں. آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے بڑھو بھائی. ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جی آگے بڑھو گے تو ہی کام سمجھے نا. دنیا پیچھے کرنے کے چکر میں سمجھے نہیں. ہمیں تو روزانہ 5 مرتبہ سبق مسجد میں دیا جاتا ہے، اگلی سب بھرو اگلی سب بھرو. مسلمانوں کو 5 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو، مگر اس قوم کے اندر بھیجا مطلب کہاں چلا گیا؟ بڑے کا کھاتے کھاتے لگتا ہے کہ جس قوم کو 5 مرتبہ آگے بڑھنے کا لیسن دیا جا رہا ہے وہ بھی کیسے کاندھے سے کاندھا ملا کر لیڈرشپ ہو، آگے بڑھو، مگر ایسے نہیں. اتحاد ہو، اتحاد سے بھی کام نہیں چلے گا، لیڈرشپ ہو. تو بتائیے جس قوم کو 40 مرتبہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، جس بچے کو 5 مرتبہ کوئی لیسن پڑھائے اسکول میں اور پھر اس کی بھیجے میں نے آئے تو اسکول والے کیا کریں گے؟ 1-2 مہینہ پڑھائیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھئیہ اپنے بچے کو لے جاؤ. 5 مرتبہ لیسن پڑھایا جاتا مگر تمہارے بچے کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. تو بھئی سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے مذہب نے کیا کہا؟ آگے بڑھو، پہلے اگلی سب پر کرو اور کاندھے سے کاندھا ملا کر، یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ رکھو. لیکن اکیلا چنا کیا کہتے ہیں وہ نہیں پھوڑتا جو ہے، بلکہ کاندھے سے کاندھا. اور لیڈرشپ آگے بڑھنے کا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر، اور پھر لیڈرشپ جس قوم کو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ لیسن پڑھایا جاتا ہو، آج وہ قوم دوسروں کے پیچھے گھوم رہی ہے، سیاسی میدان میں سب سے نیچے جا چکی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری وجہ یہ تھی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ مسلمان آج تک متحد نہیں ہوئے. کتنے جلسے ہوئے، کتنی کانفرنسیں ہوئی. بھارت کا آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی سارے بھارت کے مولوی ایک پلیٹ فارم پر؟ ارے مسلک اپنی جگہ پہ ہے یار، مسلک اپنی جگہ میں، لیکن جو مشترک ملی مسائل ہیں ان میں تو اب تک پتا تھا کہ ہم ایک طرف برہمن RSS ہمارے پیچھے لگی ہے اور جن کے ہاتھوں میں سیکولرزم کی باغ ڈور ہے، وہ بھی کفر و شرک و بت پرستی میں رگے ہوئے ہیں. ہم اس طرح ہیں بھارت میں کہ جس طرح 32 دانتوں کی بھی زبان ہوتی ہے تو سارے علماء کو کم سے کم جو ہے مسلک اپنے اپنے گھر پر رکھتے، مگر جو مشترک ملی مسائل میں ایک ہوتے. اور ایسی سیاسی جو لیڈرشپ ہے، بے شک پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قوم کے جو ملی مسائل ہیں ان معاملے میں ہم ایک ہوتے. اگر یہ 2 لوگ اپنی صحیح ذمہ داریاں نبھاتے تو آج ہماری بیٹی کا نقاب اس طرح سے ہٹایا نہیں جاتا. تو میں نے بتایا تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان متحد نہیں ہوئے. جس قوم کو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ لیسن پڑھایا جاتا، وہ بھی مسجد میں جا کر کے بلا کر کے
کہ متحد رہنا ہے، متحد رہنا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر رہنا ہے، لیکن نہیں۔ تیسری وجہ، چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سیاست جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس پر ہمارے نبی نے حکومت کی ہے، وہ سیاست جو حضرت صدیق نے کی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اور جو ہے خلفاء راشدین نے، اس سیاست کو ہم نے چھوڑ دیا اور جمہوری سیاست کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ چوتھی وجہ ہے بھارت کے مسلمانوں کی زوال کی۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جہاد کو تو ایسا چھوڑا ہے، ایسا چھوڑا ہے۔ ارے بھیا، کسی مسجد کا امام اگر جہاد کا نام لے دے تو پھر اس کے بعد جمعے کے بعد ٹرسٹیان مسجد کو بولا، ٹرسٹیان جو ہے امام صاحب کو بلا ہی لیتے، یار بھئی کیا کر رہے ہو تو جھگڑا کراؤ گے، سیدھے سادھے نماز پڑھاؤ یار، اللہ اللہ کی باتیں کرو۔ ہائے ہائے، ہم زیادہ سمجھدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں خدا کا محبوب موجود ہے اور قرآن اتر رہا ہے، اس وقت جہاد کی ضرورت پڑی تو آج نہیں پڑے گی۔ مگر یہاں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہ قرآن کے اصولوں سے انحراف علماء کا، عوام کا، خواص کا، لیڈران کا، مولویوں کا، اماموں کا، واعظین کا، پیران نظام کا، خانقاہ کے سجادہ نشی کا، یہ جہاد سے دست برداری اور جہاد کو گالی سمجھنا اور جہاد کا نام سے بھی ڈرنا، یہ چیزیں اللہ اس کے رسول کے احکام سے غداری ہے۔ اور جو قوم اللہ اس کے رسول کے احکام سے غداری کرے، اسلام سے منہ موڑے، کیا اس کے لیے کوئی مدد آئے گی؟ نہیں، مدد اس کے لیے آتی ہے جو میدان بدر میں اترتا ہے، مدد اس کے لیے آتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اٹھتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آج بھی اللہ کی رحمت مچل رہی ہے، مگر کوئی سچا مسلمان تو ہونا چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائے کسے کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت آج بھی مچل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے آج بھی جو ہے نعرے نمرود گلزار ہونے کو تیار ہے، نعرے نمرود ٹھنڈی ہونے کو تیار ہے، مگر جذبہ ابراہیمی تو ہونی چاہیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی اندازے گلستہ پیدا، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا۔ قربانی بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو گویا یہ 5 وجہ ہیں۔ میں انشاءاللہ جہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ بہت بول لیے، 25 سالوں 30 سالوں میں 40 سالوں میں باضابطہ اس مشن کے لیے اللہ نے چاہت وہ فرمائے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں انشاءاللہ رمضان میں یا عید کے بعد میں مکمل اسی مشن کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن جائے۔ جی بہرحال آئیے، تو میں آج کا جو موضوع تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ ہے تبلیغ اسلام اور خواجہ غریب نواز۔ تبلیغ کیا چیز ہے اس کو آپ سمجھیے، اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ 6واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں، اس میں کا کچھ حصہ کیونکہ میں نے ابھی کل پرسوں اس کو مکمل، میری معلومات بھی ادھوری تھی تو میں جتنی تھی اتنی ہی بیان کرتا تھا، لیکن کل پرسوں میں نے باقاعدہ تفسیر کی کتابیں چھانی پوری، تو جو بات نچوڑ کے آئی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے سامنے اپن جاہل نظر آتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جب دیکھو نئی بات، جب دیکھو نہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ مسلمان پڑھ تو صحیح، تیرے ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، تیرے ہر درد کا درما قرآن میں ہے، تیرے ہر مسئلے کا حل، ہر سمسیا کا سمادھان۔ مگر یہ مسلمان قرآن سے روٹ گیا ہے، یہ قرآن سے ایسے بھاگتا ہے، قرآن سمجھنے سے ایسے بھاگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ لوگ آگ سے بھاگا کرتے ہیں۔ ابا کے نام سے میں بھیا چلے گا عمرہ کرنے۔ اچھا دعا کرنا ہے؟ ہاں، میں بھائی کو جاؤں گا عمرہ کرنے۔ اچھا ٹھیک ہے، مقیم بھائی۔ ہاں اچھا یہ بات درست پڑھیں۔ اللہم صلی، ہاں بالکل جیسے اللہم صلی اللہ علیہ۔ ہمارے محمود بھائی تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جائز مقاصد نہیں بالکل
بالکل بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو جو ہے اللہ اور ترقی دے، اللہ ہر جائز تمنا آپ کی پوری فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ کے سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کیا چیز ہے، جس تبلیغ کو آج ہم نے یہ والے تبلیغ کا مطلب ان کو میں سمجھے گا، جو تبلیغی جماعت والے ہیں سمجھے نہیں، انہوں نے تو دین کو اور بھی زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے، اس معنی کر کہ انہوں نے پورے دین کو نماز میں سمیٹ دیا ہے۔ نماز کی تبلیغ بری چیز نہیں ہے، میں بھی نماز کی، لیکن کوئی دنیا میں مرے کٹے مسلمان کٹے پٹے لٹے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، صرف نماز۔ انہوں نے پورا اسلام سمیٹ کر قائم کر دیا ہے۔ مجھے صرف یہ الرجی اور صرف تبلیغی جماعت سے ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سنیت کے نام پر ہو یا غیر سنیت کے نام پر، انہوں نے جو غیر اسلامی طریقہ اپنا رکھا ہے، میں انشاءاللہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا اس کو، جو ہے